السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام انس علی ہے. انس بھائی، جی کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ پودوں کی نرسری کا؟ سر، میں پودوں کی نرسری صاحب پچھلے 7 سال سے کام کر رہا ہوں. 2015 میں نے سٹارٹ کیا تھا، تو اب مجھے 7 سال ہو گئے ہیں نرسری کے پودوں کا کام کرتے ہوئے. پروفیٹیبل بزنس ہے؟ بہترین پروفیٹیبل بزنس ہے. اس میں 80% سے 100% تک مارجن ہے، پروفٹ مارجن. 80% تک پروفٹ ہے؟ 80% تک پروفٹ ہے. اکیلے ہیں یا فیملی بزنس ہے؟ فیملی بزنس ہے، اور وہاں جتنے بھی تقریباً لوگ کام کرتے ہیں تقریباً کا فیملی بزنس ہے. تو میرا بھی فیملی بزنس ہی. پتوں کی میں؟ پتوں کی میں مین روڈ پہ؟ مین روڈ پہ بھی ہے، اور پیچھے فارم بھی ہے. 2 جگہوں پہ فارم ہے میرا. کس نام سے کام ہے؟ غفار نرسری کے نام سے. غفار نرسری. غفار نرسری کے نام سے میرا فارم ہے. جگہ اپنی ہے یا کرائے پہ؟ جگہ کچھ اپنی ہے، کچھ میں نے جو ہے نا ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے. وہاں زیادہ تر لوگوں کی جگہیں اپنی ہیں یا کرائے پہ؟ میکسیمم لوگوں کی جن کی اپنی ہیں انہوں نے کرائے پہ بھی لی ہوئی ہیں، لیکن بہت کم لوگ، مطلب اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کے 5% لوگ جو ہیں وہ صرف کرائے پہ کام کرتے ہیں. 95% لوگ جو ہیں اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. اس میں فائدہ زیادہ ہے؟ اس میں فائدہ زیادہ ہے. تو جگہ کس طرح کی چاہیے ہوتی ہے اس کام میں؟ اس کام میں جو ہے نا بہترین زرخیز جگہ چاہیے ہوتی ہے، تاکہ، اور اس میں انوائرمنٹ کا بہت زیادہ جو ہے نا اثر ہوتا ہے پودوں پہ. جہاں ساحل سمندر زیادہ نزدیک ہوگا وہاں اس سے بھی بہتر نرسری ہوتی ہے جہاں پتوں کی سے. حالانکہ یہ ساحل سمندر سے زیادہ دور ہے، لیکن پھر بھی وہاں نرسری کو ہم کر رہے ہیں. نرسریاں سڑک کے کنارے کیوں ہوتی ہیں، سائڈوں پہ کیوں نہیں ہوتی؟ نرسریاں سڑکوں کے کناروں پہ جو ہے نا اس لیے زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ نرسری کا کام جو ہے یہ الیٹ کلاس لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے ہیں پودے. کیونکہ جو بندہ مڈل کلاس ہے وہ بہت کم پرچیز کرے گا، اور جو لیڈ کلاس ہیں وہ تو ظاہری بات ہے مین روڈوں پہ گزریں گے، چھوٹی موٹی جگہوں پہ تو وہ جاتے نہیں ہوں گے. تو واکنگ کسٹمر مل جائے اس لیے اس کو زیادہ وہ کیا جاتا ہے سڑک کے کنارے؟ سڑک کے کنارے کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے زیادہ تر لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے جو کہ لیڈ کلاس ہوتے ہیں. اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ تو خریدے گا بھی بہت کم خریدتا ہے، لیکن بہت کم خریدتا ہے اس کو. چھوٹا بزنس مین یا نیا کاروباری اس فیلڈ میں آئے تو اس کو کن پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے؟ سر، اس میں یہ ایک واحد ایسا کاروبار ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، میں نے اور بھی بہت سارے جس میں میں نے خود اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہا، لیکن اس میں انویسٹمنٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے. دوسرے کاروبار میں انویسٹمنٹ ڈائریکٹ آپ کو زیادہ چاہیے. اس میں آپ انویسٹمنٹ جتنی بھی مرضی کر لیں، بے شک آپ 2 لاکھ انویسٹمنٹ کر لیں، 2 لاکھ سے بھی آپ کام سٹارٹ کر لیتے ہیں، وہ جتنا بھی اس کے آپ کام کیا ہوگا وہ بھی چیز آپ کی سیل ہو جائے گی. تو آپ نے یہ کام کہیں سے سیکھا تھا یا بس شروع کر دیا اور شروع کرنے کے بعد سیکھا؟ نہیں، ہم نے کچھ سیکھا تھوڑا بہت. کہاں سے سیکھا؟ کہاں سے؟ وہ اپنی جو ہے نا میرے جو استاد ہیں وہ میرے ماموں تھے. اچھا. انہوں نے اسٹارٹنگ میں کچھ چیزیں بتائیں کہ اس طرح کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے. تو اس میں جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ اس میں ایکسپرٹ ہوتے جاتے ہیں. تو آپ کے ماموں پہلے سے یہ کام کر رہے تھے؟ وہ پچھلے 20 سال سے یہ کام کر رہے تھے. اب جن کے ماموں یہ کام نہیں کرتے وہ کیا کریں؟ وہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. وہ اگر سیکھنا چاہیں تو جو مہینے ہوتے ہیں نا، اگست، نومبر، یعنی کہ جون، جولائی، اگست، یہ 4 ماہ بھی اگر وہ ایک نرسری پہ 3-4 ماہ وہ اگر دیکھ لیں جا کے کس طرح کام کرتے ہیں، اگر وہ خود کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح جا کے نہیں سیکھ سکتا، تو وہ اس کے لیے کاریگر بندہ بھی ہائر کر سکتے ہیں. کاریگر مل جاتے ہیں، آسانی سے مل جاتے ہیں. کوئی اس میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس میں ملے گا نہیں کاریگر. صرف آپ کو جو ہے اس کے لیے تھوڑی سی پھر محنت کرنی پڑے گی. کاریگر کتنی تنخواہ پہ آ جاتے ہیں؟ کاریگر کوئی زیادہ سے زیادہ 25,000 تک مل جائے گا. 20,000 میں بھی مل جائے گا، 25,000 میں. جو اچھا کاریگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس کو ہر چیز کا علم ہو، ہر چیز ہر کام وہ کر سکتا ہو، وہ میکسیمم 30 سے 35,000 میں آپ کو مل جائے گا. اس کا بہترین کاریگر جس کو تقریباً اس کی 95% چیزوں کی سمجھ ہوگی. 5% جو سمجھ نہیں اس کو ہوگی، اس کو باہر والی مارکیٹوں کی سمجھ نہیں ہوگی. کتنی جگہ پہ کام شروع کر سکتے ہیں؟ یہ آپ 1 ایکڑ سے بھی کم جگہ بھی ہو تو کام آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. میں نے جو کام سٹارٹ کیا تھا، میں نے صرف 1 کنال میں کام سٹارٹ کیا تھا آج سے 7 سال پہلے. شو روم اور فارم دونوں یا نہیں، وہ صرف 1 کنال میں نے کام سٹارٹ کیا تھا. وہ بیک سائڈ پہ روڈ کے پیچھے؟ روڈ کے پیچھے میں نے سٹارٹ کیا تو ڈسپلے کہاں کیا تھا؟ تو اس جو اب وہ تیار ہو گیا تو پھر ڈسپلے روڈ پہ میں لے آیا اس کو. اچھا. اس پہ تھوڑی سی بھی آپ کے پاس جگہ ہو تو آپ اس میں، آپ کے پاس بے شک 10 ورائٹیز ہیں فرسٹ ٹائم، تو آپ اس میں تھوڑے تھوڑے پودے لیں. جو بندہ دیکھے گا اس کو پتہ ہوگا کہ یہ ورائٹی اس کے پاس ہے. وہ بے شک آپ نے 1000 پودا پیچھے تیار کیا ہے
آپ اس کو 50 لا کے دکھا دیں, اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے پاس یہ چیز ہے, وہ پھر آپ سے پوچھے گا تو آپ اس کو بتائیں کہ میرے فارم میں ہے, چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں, وہ لے لیں. تو وہ جب ورائٹی دیکھ لے گا اسے پتہ ہوگا کہ یہ واقعی اس کے پاس ہے, تو یہاں پڑی ہے. جو ڈسپلے ہوتا ہے اس کے اوپر کتنا پیسہ انویسٹ ہو جاتا ہے, مطلب وہ جو اوپر ترپالیں شرپالیں ہرے رنگ کی پڑی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ؟ وہ کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے. اگر آپ نے ایک نال میں جو میکسیمم آپ بہترین اگر اس میں کرنا چاہیں نا, بہترین سے بھی بہترین, تو ایک نال کا جو آپ ڈسپلے وغیرہ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کا زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ میں لگ جائے گا, بہترین پودوں سمیت. پودوں سمیت. تو اگر کیونکہ شروع میں فارم اپنا نہ ہو بندے کا, جی, پودے باہر سے بھی خرید کیا جا سکتے ہیں؟ جتنے بھی آپ کے یہ جو نرسریوں والے بیٹھے ہیں بڑے شہروں میں, ملتان, لاہور, گجرانوالہ, اسلام آباد, ان کی میکسیمم لوگ ایسے ہیں ان میں جو بڑی نرسریوں والے ہیں, ان کے ادھر فارم نہیں ہے پتوں کی میں. لیکن جن کے اپنے فارم ہیں ان کا پروفٹ مارجن زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو ادھر سے بھی اپنا مال ہوتا ہے, اور جن کا اپنا پیچھے فارم نہیں ہوتا ان کا صرف ان کے لحاظ سے تھوڑا سا پروفٹ مارجن کم ہوتا ہے. تو زیادہ تر پودے پاکستان میں کون سے چلتے ہیں؟ آپ کے 7 سالوں کا نچوڑ کیا کہتا ہے کہ کس طرح کے پودے زیادہ چلتے ہیں؟ زیادہ تر یہ پچھلے 2 سے 4 سال میں مارکیٹ بہت تیزی سے جو ہے نا چینج ہوئی ہے, جس لحاظ سے جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی باہر جو نئے پودے ہیں, نئی ورائٹیز ہیں, لوگ ان کو زیادہ پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ نئی چیز ہونی چاہیے. جو پرانی چیزیں تھیں ادھر, جیسے پہلے جو پرانی 10-15 سال یا 20 سال پرانی چیزیں تھیں وہ لوگ کم لگاتے ہیں ان کو, ان میں پروفٹ مارجن بھی کم ہے. اور اگر آپ نئی سے نئی چیز لے کے آئیں گے تو آپ کو 200% تک مارجن ہے اس میں, 200% تک. 200% تک. نئے پودوں یا ورائٹیز کی بات کی جائے تو وہ کون کون سے ہیں؟ نئے پودے جو ورائٹیز ہے آپ اس طرح دیکھ لیں, اب ایک پلانٹ آیا ہے ساگوان, وہ انڈیا سے امپورٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ درختی پودا ہے. ساگوان کی لکڑی بہت کامیاب ہے, آپ اس کو گوگل کر کے دیکھیں, بہت کامیاب ہے. وہ انڈیا سے اس کی جو ہے روٹ امپورٹ ہوتی ہے, بیج نہیں ہوتا, اس کی روٹ امپورٹ ہوتی ہے. اس کا پتا بہت چوڑا ہوتا ہے, آپ اس طرح کہہ لیں کہ 2-3 فٹ تک اس کا ایک پتا چوڑا ہوتا ہے, اور اس کی لکڑی بہت کامیاب ہے. لیکن لکڑی اس جگہ پہ کامیاب ہے جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے. جن علاقوں میں گرمی زیادہ ہے وہاں وہ بہت کامیاب ہے. اچھا, سردی میں وہ چھوٹا پودا مر جاتا ہے جن میں زیادہ سردی ہوتی ہے. جن یعنی لاہور, گجرانوالہ, شیخو پورہ, آپ خانیوال, آپ کا جو ہے نا بہاڑی, مشرق کی سائڈ پہ پاکستان ہے, ادھر سے ملتان سے پیچھے لاہور والی سائڈ پہ اسلام آباد, ادھر وہ کم چلتا ہے. لیکن ملتان سے آگے کراچی والی, حیدرآباد والی سائڈ پہ گرمی زیادہ ہے, بلوچستان, سندھ والی سائڈ پہ, تو ادھر وہ پودا اچھے طریقے سے گرو کرتا ہے. بیسیکلی یہ پودا جو ہے نا یہ اسرائیل سے وغیرہ سے یا فلسطین وغیرہ کا یہ پودا ہے, کیونکہ فلسطین جو ہے نا ادھر گرمی بہت زیادہ ہے ہماری نسبت, پاکستان کی نسبت وہاں گرمی زیادہ ہے. تو یہ وہاں کا پودا تھا. لیکن انڈیا میں ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں اس کی اچھی کاشت انہوں نے کی ہے. تو ساگوان کا ایک پودا کتنے میں مل جاتا ہے؟ ساگوان کی جو روٹ ہے اگر کوئی خود امپورٹ کرے تو اس کو جو ہے میکسیمم 25 سے 30 روپے میں پڑتی ہے. یہاں پاکستان میں کیا ریٹ ہے؟ پاکستان میں اگر آپ روٹ لینا چاہیں تو ہم سے آپ کو روٹ مل جائے گی, لیکن روٹ ملے گی آپ کو نومبر-دسمبر میں. اور وہ کتنے کی؟ وہ 80 روپے کی ملے گی آپ کو. اوکے. اور اس کے علاوہ اور کون سے پودے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ چلتے ہیں؟ جلدی میں مجھے 5-7 نام بتا دیں. ابھی جو فلاورنگ پلانٹس ہیں ان میں بہت زیادہ چل رہا ہے جو پونسیٹیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ پونسیٹیا ابھی باہر سے آ رہا ہے, اس میں 5 کلر ہیں. اس کا پتے کے جو ہے نا ڈفرینٹ کلرز ہیں, ریڈ ہے, اس میں یلو ہے, وائٹ ہے, اور اس میں تھوڑا سا اورنج ہے. اس طرح کر کے 4-5 کلر ہیں اس میں, وہ بھی امپورٹ ہو رہا ہے, وہ بہت اچھا چل رہا ہے. ابھی بونسائیاں بہت اچھی چل رہی ہیں. بوگن بیل جو اس کے اوپر گرافٹ کی ہوئی ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے. اب اگر بات کریں انڈور پودوں کی اور آؤٹ ڈور پودوں کی, جی, ان میں کوئی 5 مشہور نام جو ہے نا انڈور, اس میں جو آپ سب سے زیادہ چلتے ہیں, جو سب سے زیادہ چلتے ہیں جو انڈور چل رہا ہے اس میں ایروکیریا بہترین چل رہا ہے, اس میں ڈرائسینیا کی ورائٹی بہترین چل رہی ہے, اس میں ڈریکو ڈرائسینیا ہے, اس میں ابھی ڈرائسینیا میں بھی آپ کی ورائٹیاں ہیں کہ آپ نے کون سی ورائٹی لینی ہے. ڈرائسینیا کی اب 5-6 ورائٹیز ہیں. ڈریکو ہے, وہ اب چاکلیٹ ڈرائسینیا آ گیا ہے, اس میں اور کافی ساری پرانی ورائٹیز میں اب چاکلیٹ ڈرائسینیا اور ڈریکو ڈرائسینیا یہ جو ہیں یہ نیو ورائٹیز ہیں. اور جو ڈریکو ہے وہ چائنا سے اس کی جو ہے سیڈلنگ امپورٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بہترین چل رہا ہے. تو آؤٹ ڈور میں جو 5-7 زیادہ چلنے والی ورائٹیز ہیں, آؤٹ ڈور میں جو ہے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم ایسی ورائٹیز لگائیں جن کا سایہ بھی ہو. وہ درختی پلانٹس بہت زیادہ وہ پاکستانی ہیں, وہ باہر سے نہیں آتے, وہ سستے بھی ہیں. اگر آپ سائے کے لیے بھی لگا سکتے ہیں, وہ آؤٹ ڈور ہوتے ہیں اگر سائے کے لیے لگانے. اب سائے کے لیے ایک نیا پودا آیا جو ہے نا چائنا ڈول, اس کا بہترین رزلٹ ہے. وہ چائنا ڈول. اچھا, یہ چائنا سے بیسیکلی اس کا بیج امپورٹ ہوا تھا,
تو اس کے بعد وہ ادھر ہی اب اس کی جرمینیشن ہونی سٹارٹ ہو گیا، اس پرانے پودوں سے نئے پودے سٹارٹ ہو گئے ہیں، ان کو بیج سے وہ تیار کر رہے ہیں۔ ایک نرسری پہ عموماً ایک کنال کی اگر نرسری ہے تو ماہانہ اخراجات اس پہ کتنے ہو جاتے ہیں؟ ایک کنال کی نرسری پہ اگر آپ اپنا فارم بناتے ہیں تو وہ آپ جتنا مرضی انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ بے شک لاکھوں کے کروڑوں بھی انویسٹ کر لیں۔ اگر آپ کے پاس 1 ایکڑ نرسری ہے تو 1 ایکڑ میں اس میں آپ مہنگے سے مہنگے پودے رکھ سکتے ہیں امپورٹ کر کے، جو امپورٹڈ ہوں گے وہ ظاہری بات ہے مہنگے ہوں گے، اس پہ آپ 1 ایکڑ پہ بے شک 2 کروڑ روپیہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی انویسٹمنٹ پہ، اور آپ 10 لاکھ روپیہ بھی جو ہے نا انویسٹ کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کنال کا شو روم ٹائپ جیسے سڑک کے اوپر نرسری بنانی ہے، اس پہ زیادہ سے زیادہ ہم کتنا پیسہ لگا سکتے ہیں؟ میکسیمم آپ جو ہے نا، اگر آپ اچھا ایک فیملی کے لیے جو ہے نا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو آپ کا اچھا پروفٹ دے، اور آپ ایک بندہ 1 یا 2 بندے بھی آپ اس کو جو ہے نا چلا سکتے ہیں، وہ آپ 1 ملین تک جو ہے نا پاکستان 1 ملین روپیز تک وہ آپ اچھا اس کو گرو کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس فارم نہ بھی ہو تو آپ پیچھے سے پودے خرید کے فارم سے آپ اپنے وہ اور ایک کنال کی ایسی نرسری جو روڈ کے کنارے بنائیں، 1 ملین ہم انویسٹ کریں، اس پہ کتنے بندے کام پہ رکھنے چاہیے، کتنے کاریگر رکھنے چاہیے؟ اس میں میکسیمم جو ہے نا آپ کو، اگر آپ پودے جو تیار ہوئے لے کے آئیں گے اس کے لیے 1 کاریگر ہی کافی ہے، کیونکہ تیار پودوں کو سنبھالنا آسان ہے، صرف ان کو پانی شانی دینا ہوتا ہے آپ نے، اور بس ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ جو سائے میں رکھنے والے ان کو سائے میں رکھیں، جو شیڈ میں رکھنے والے شیڈ میں رکھیں، جو دھوپ میں رکھنے والے وہ اس کو دھوپ میں رکھیں۔ 1 بندہ کافی ہے ایک کنال کے لیے، کیونکہ وہ تیار پودے پہ محنت اس کے لیے بجلی وغیرہ کی ضرورت تو نہیں ہوتی؟ بجلی وغیرہ کی ضرورت ہے، ظاہری بات ہے، آپ کو جو ہے نا اس کے لیے چھوٹی موٹر چاہیے، پانی والی موٹر چاہیے آپ کو، لائٹنگ کا انتظام، لائٹنگ اگر رات کو آپ نے چل سکتا ہے، آپ کے ایسے ایریے میں ہے کہ آپ رات کو وہاں سیل ہو سکتی ہے، شہر میں ہے یا مین روڈ پہ ہے، تو پھر آپ کو لائٹنگ وغیرہ چاہیے، اور میکسیمم کچھ نہیں اس میں ضرورت ہوتی۔ جگہ اگر اپنی نہ ہو تو ایک کنال کی ایسی جگہ ٹھیکے پہ لینی چاہیے یا کرائے پہ لینی چاہیے؟ ٹھیکے پہ لیں یا کرائے پہ لیں، وہ آپ کو تقریباً جو ایک ہی حساب لگاتے ہیں جو شہروں میں ہے نا، وہ رینٹ پہ اصل میں ملتی ہیں، وہ ٹھیکہ نہیں ہوتا، ٹھیکہ ہوتا ہے صرف فارموں کا، وہ زیادہ زمینیں ہوتی ہیں، وہ زرعی زمینیں ہوتی ہیں، لوگوں کی اپنی زمینیں ہوتی ہیں، اور جو شہروں میں ہوتی ہیں وہ میکسیمم جو ہیں 80% سے 90% میرے خیال میں جو میری ابھی تک نظر میں آئی ہیں وہ سرکاری زمینیں ہیں، وہ لیز ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک بندہ یہ بتائیں کہ 1 ملین لگا کے چلتی ہوئی جگہ جہاں پہلے بھی نرسریاں موجود ہیں، اچھے طریقے سے یعنی مینیج کرے بندہ کام کو، تو کتنا ایک منافع منتھلی کما سکتا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو 1 ملین بتایا، یہ میں نے آپ کو جگہ کے رینٹ وغیرہ یا اس کے ٹھیکے وغیرہ کے علاوہ بتایا۔ اچھا، اس کے علاوہ بتایا، کیونکہ وہ تو آپ دیکھیں نا، آپ اگر لاہور کی ایسی مارکیٹس بھی ہیں جہاں آپ کو 10 یعنی کہ 1 ملین تو آپ کو جو ہے نا ایڈوانس ہی دینا پڑ جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 ملین انویسٹ کر لیا جگہ کے اوپر، بنا لی نرسری، تو پروفٹ منتھلی کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کتنا گورا ہوتا ہے؟ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں سیل کتنی کرتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ آن لائن سیل کریں، آپ اپنے کسٹمر بنائیں، پہلے شروع میں آپ تھوڑا مارجن رکھ لیں، 50% رکھ لیں۔ تو نئی اور پرانی نرسری جو ہوتی ہے، لوگ اس میں بھی فرق کرتے ہیں کہ یار جو پرانا بیٹھا ہے ہم اس سے لیں گے، نئے بندے کو چانس کم ملتا ہے؟ نئے بندے کو بھی چانس ملتا ہے، کیونکہ اس کو اگر اچھی چیز دے گا اور تھوڑے سے اس سے مارجن کم لے گا تو لوگ اس سے بھی لے لیتے ہیں۔ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ نیا بندہ ہے، یہ پرانا، لیکن جو پرانا بیٹھا ہوتا ہے اس کا تعلق زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے، لوگ پھر اس کو جو ہے نا آن لائن اس کو آرڈر دے دیتے ہیں کہ یہ چیز یہ فارم پہ لگانی ہے یا یہ لان میں لگانی ہے، تو وہ اسی سے ہی کروا دیتے ہیں۔ ابھی جو آن لائن سیلز بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہیں، ہر کاروبار جو ہے وہ اب آن لائن آ رہا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نرسریوں کو آن لائن ہونا چاہیے یا ہو رہی ہیں، یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ نرسری ایک بہترین ایسا کاروبار ہے جس کو آن لائن ہو بھی رہی ہیں اور ہونا بھی چاہیے، میکسیمم ہونا چاہیے۔ یہ جتنی میکسیمم آن لائن ہوگی نا، اتنا ہی فائدہ، اتنا مارجن بھی زیادہ ہوگا، اتنا کسٹمر کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کے ڈور سٹیپ تک ایک اچھی چیز پہنچ جائے گی۔ یہ بتائیں کہ جو چھوٹی نرسریاں ہوتی ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق، آپ تو بیٹھے ہیں مارکیٹ کے اندر، جو چھوٹی نرسریاں ہیں آن ایوریج وہ ڈیلی کتنی سیلز کر پاتی ہیں؟ اس کی اصل میں سر ایسی ہے، ڈیلی کی سیلز نہیں گنی جاتی، اس کی منتھلی سیل گنتے ہیں یا سالانہ وہ سیل گنتے ہیں۔ منتھلی کتنی سیل مطلب؟ وہ منتھلی اس طرح ہے کہ اس میں سال میں 2 دفعہ سیزن ہوتا ہے، ویسے تو کام چلتا رہتا ہے، لیکن وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو ہے نا خرچے وغیرہ نکالتی ہے جو منتھلی چلتی رہتی ہے، لیکن سیزن جو ہوتا ہے وہ سردی کے فوراً بعد، یعنی کہ فروری، مارچ، اپریل اور مئی، یہ 3-4 ماہ ہوتے ہیں، اور پھر آگے آ جاتا ہے
تو ستمبر اکتوبر نومبر یہ سیزن ہیں. یہ سیزن کے دن ہوتے ہیں, یعنی کہ 3 ماہ سال کے اینڈ پہ آ جاتے ہیں اور 3 ماہ شروع میں آ جاتے ہیں, یعنی کہ 6 ماہ تو سیزن ہوتا ہے. اس میں تو اگر آپ کا اچھا کاروبار, اگر آپ کے پاس اچھی چیز ہے تو آپ کے ساری کی ساری چیز سیل ہو جاتی ہے. پھر بھی ایک اندازے کے مطابق چھوٹی نرسریاں مہینے میں کتنی سیلز کر پاتی ہیں؟ چھوٹی نرسریاں مہینے میں جو ہے نا وہ بھی منیمم جو ہے 50,000 تک, چھوٹی بالکل چھوٹی نرسری 50,000 تک وہ اس کا پروفٹ ہو جاتا ہے. 50,000 تک پروفٹ ہو جاتا ہے اخراجات نکال کے, کیونکہ اخراجات کا وہ ڈیپینڈ اس لیے وہ اپنا پروفٹ ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس نے پودا سیل کون سا کیا, ہو سکتا ہے اس نے جو پروفٹ مارجن ہے اس نے پودے تو 10 سیل کیے لیکن اس کا پروفٹ مارجن 200% ہو. یس, یہ میٹر کرتے ہیں, یہ میٹر چیزیں کرتی ہیں کہ آپ پودا سیل کون سا کر رہے ہیں. کتنے % لوگ نرسری کے کام میں آ کے اس کو چھوڑ جاتے ہیں؟ اس میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے وہ میکسیمم جو ہے نا کچھ 10% لوگ ایسے ہیں جو نرسری میں آ کے چھوڑ گئے ہیں. چھوڑنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ چھوڑنے کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ وہ ایک دفعہ اگر کام سٹارٹ کیا ہے نا تو وہ اپنا لنک رکھتے ہیں پھر لوگوں کے ساتھ, اور اس کے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ لگا دیا تو بس کوئی آئے گا اور لے کے چلا جائے گا. ایسے کوئی بھی کام نہیں ہوتا کہ بیچنے کے لیے ایفرٹس نہیں کرتے بالکل بھی. ایفرٹس اس کے لیے چاہیے. دیکھیں آپ مارکیٹ سے ہٹ کے آپ 200 کلومیٹر دور جا کے ایک چیز رکھ لیں تو آپ مارکیٹ کو میں لوگوں کو کیسے پتہ ہوگا کہ یہ فلان چیز وہاں پڑی ہے اور میں نے خریدنی ہے. کسٹمر کو تو علم ہی نہیں ہوگا اس کے چیز کا. یعنی ایک تو جو آپ کا ڈسپلے ہے وہ روڈ کے اوپر ہونا چاہیے, روڈ کے اوپر ہونا دوسرا جہاں پہ نرسریاں موجود ہیں وہیں پہ ہونا چاہیے, اور تیسرا بیچنے کے لیے صرف توکل کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے بلکہ ایفرٹس بھی کرنی ہوگی. وہ تو سر کوئی بھی چیز ہے آپ کو ایفرٹ تو کرنی ہوگی. بے شک کوئی بھی آپ اپنے گھر میں چیز بنا کر رکھ لیں وہ کیسے کسی کو پتہ چلے گا. نرسری میں سیلز ایفرٹ نہ کرنے کے علاوہ نقصانات کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نقصانات کی وجہ بس میکسیمم جو ہو سکتا ہے نا کوئی موسم کی خرابی وغیرہ نہ ہو جائے, اس کے علاوہ کوئی ایسا نقصان کی وجوہات نہیں سمجھ میں نہیں آتی. پودے مرنے کی ریشو نرسری کے اندر کتنے % ہے؟ اس میں میکسیمم جو ہے وہ 10 سے 20% ہے. 10 سے 20% مر جاتے ہیں. ان کے مرنے کی کیا وجہ؟ مرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لائیو پلانٹس ہوتے ہیں, ان میں کچھ لگانے میں کچھ غلطی ہو گئی. بعض اوقات آپ اس کو جو ہے نا پانی زیادہ دے دیتے ہیں اس لیے بھی وہ خراب ہو جاتا ہے, یا پانی خراب دے دیتے ہیں تو وہ پھر بھی خراب ہو جاتا ہے. یا اگر آپ بارشیں بہت زیادہ ہو جائیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر موسم کا بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے, بارشیں اگر بہت زیادہ ہو جائیں, فار ایگزامپل ابھی جیسے بارشیں پاکستان میں اس سال ہو رہی ہیں, کس جگہ پہ سیلاب آ گیا ہے یا بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں تو وہ پودے وہاں خراب ہو جائیں گے, وہ کرنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. گرمیوں کے 10 مشہور پودے اور سردیوں کے 10 مشہور پودے کون سے؟ گرمیوں میں جو ہے نا آپ کے پاس درختی پلانٹس بہترین ہیں, وہ آپ لگائیں. درختی پلانٹس میں کون سے؟ درختی پلانٹ میں سکچین آ جاتی ہے, نیم آ جاتی ہے, لسونیا آ جاتا ہے, اور آپ کے پاس پلکن آ جاتی ہے. یہ بہترین سایہ دار درخت بھی ہیں. اور ساگوان بہترین, وہ گرمی جہاں وہاں وہ لگائیں صرف. اور پلونیا ایک بہترین ایسا درخت ہے جو 1 مہینے میں کم از کم 4 فٹ تک ہائٹ کر جاتا ہے. پلونیا یہ دنیا کا واحد ایسا درخت ہے جو سب سے تیزی سے بڑھتا ہے. یہ کچھ 4-6 پودے مجھے تو بھیجیں, مل جائیں گے. سردیوں کے کوئی 8-10 بتائیں پودے. سردیوں میں سب سے زیادہ پھلدار پودے چلتے ہیں, جیسے سٹرس ہے. جتنا سٹرس ہے وہ سردیوں میں چلتا ہے. ٹھیک ہے. سٹرس کی تمام ورائٹیز سردیوں میں چلتی ہے. گلاب کی تمام ورائٹیز سردیوں میں چلتی ہے, وہ خراب نہیں ہوتی. وہ آپ کوشش کیا کریں کہ ایسی اگر چیز خریدنی ہے, یہ چیزیں سٹرس کی یا گلاب کی ورائٹی, تو وہ سردی میں چلے گی. اگر وہ مٹی اس کے اتر بھی گئی ہے, جڑ بھی گیا پودا, تو پھر بھی خراب نہیں ہوگا. وہ آپ نے جو پودا بتایا ہے کہ 1 مہینے میں 4 فٹ تک ہو جاتا ہے, وہ کون سا ہے؟ وہ پلونیا کا درخت ہے, لیکن اس کو وہ بھی گرمی میں بڑھتا ہے. وہ گرمی میں خراب ہوتا ہے, سردی کے پودے نہیں. اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ پلونیا کے پودے کی اس وقت جو ہے وہ 5 فٹ کا پودا ہے, وہ 1500 سے 2000 روپے کا مارکیٹ. 5 فٹ کا؟ 5 فٹ کا پودا. اچھا, یہ بڑے پودے ہوتے ہیں, چھوٹے نہیں ہوتے؟ نہیں, چھوٹے نہیں ہوتے, کیونکہ یہ اس کو 2 ماہ اگر گرمی ملے تو یہ 5-6 فٹ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو یہ پھلدار ہے یا نہیں؟ بس یہ درختی پلانٹ ہے, اس کی لکڑی اچھی ہے, بہترین ہے. چھاؤں سائے کے لیے لگاتے ہیں لوگ. اس کا پتا بھی چوڑا ہوتا ہے لیکن ساگوان سے کم چوڑا ہوتا ہے. آپ سے رابطہ کرنا ہو تو آپ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے؟ اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو میرا نمبر ہے 0305 27 48 290. آپ نے کبھی کسی کو ٹریننگ بھی دی ہے؟ بالکل ٹریننگ دی ہے. میرے پاس اس وقت اب تک جو ہے 25 سے 30 لوگ ٹریننگ لے کے جا چکے ہیں ان 7 سالوں میں. تو فری ٹریننگ دیتے ہیں یا فیس وغیرہ لیتے ہیں؟ فری ٹریننگ دیتے ہیں, کیونکہ جو وہ ٹریننگ میں ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ تو کام کرتے ہیں نا, یہ تو بالکل نہیں. اگر کوئی کسٹمر آ گیا تو وہ پودے اٹھا کے تو بھائی رکھے گا نا اتنی دیر میں, بس یہی ہوتا ہے اس میں.
اور ساتھ ساتھ اس تو کو جو ہے کتنے training مہینے دیتے میں لوگ سمجھ جاتے ہیں, سیکھ جاتے اگر ہیں؟ آپ نے فل کام سیکھنا ہے تو آپ اگر سمجھنے والا بندہ ہو تو وہ 1 سال میں ہی سارا کام سیکھ جاتا ہے, 1 سال میں. ایک لیکن سال. ایکسپیرینس ہر چیز کا مختلف ہے, ہر پودے کو کس طرح سنبھالنا ہے وہ آہستہ آہستہ ایکسپیرینس آپ کا بڑھتا جاتا ہے, تو آپ آگے آگے چلتے جاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور بڑی اچھی انفارمیشن دی. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.